ایمان والے لوگ تھے، کیسا پختہ یقین تھا، کیسا پختہ ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ اللہ ہمیں بھی مسل کے اعلیٰ حضرت پر کاربند رکھے، اعلیٰ حضرت کی سیرت، اعلیٰ حضرت کے کردار کو ہم دیکھیں، نماز باجماعت پڑھنے والے، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، درود پاک کی کثرت کرنے والے، بیماری کی حالت میں بھی مسجد میں جا کے باجماعت نمازیں پڑھنے والے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اللہ ہمیں اس پر چلنے والا بنائے۔ اعلیٰ حضرت آج کے اس دور میں ایک عظیم ہستی ہیں، اور جن کو ہم تک پہنچانے میں، جن کا تعارف ہم تک پہنچا تو وہ پہنچانے والے مولانا محمد الیاس ستار قادری ہیں، کہ اعلیٰ حضرت کو جو پہچان کرائی، اعلیٰ حضرت نے گھول کے پلا دیا، تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ یعنی دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے آپ بھی ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کا اتنا ذکر خیر نہیں تھا، اتنا تعارف نہیں تھا، لیکن امیر اہل سنت کے ذریعے مولانا الیاس قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کروایا ہے کہ یہ مجدد ہیں، یہ وقت کے ولی ہیں، ان کو اللہ نے کیسا مقام دیا۔ کنز ایمان جو ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس کا تعارف بھی تو امیر اہل سنت نے کروایا نا، فتاوی رضویہ کا تعارف بھی تو انہوں نے کروایا۔ اور اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں، علمی مقام اعلیٰ حضرت کا۔ آج لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، پی ایچ ڈی کرتے 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 آپ دکھائیں کوئی ایسا کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہو اور اس کی عمر 30 سال سے کم ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو اور 30 سال سے عمر کم ہو نہیں سکتا۔ 30 سال لگ جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے 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 کرتے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک علم میں پی ایچ ڈی نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کو 105 علوم کے اندر پی ایچ ڈی حاصل تھی۔ 105 علوم کے اندر، ایک علم کے اندر حاصل کرے تو 30 سال لگ جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی 68 سال عمر ہوئی، لیکن اس کے اندر آپ کو 105 علوم پر دسترت حاصل تھی۔ الحمدللہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ ستاروں کا علم تھا، رات کے وقت ستارے دیکھ کر اور دن کے وقت سورج دیکھ کے گھڑی کا ٹائم لاتے تھے تو ٹائم صحیح پاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت، اللہ نے آپ کو یہ انعامات دیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایمان کو نقش کر دیا، اور جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ان کی پھر تائید اور ان کی مدد پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ان کی مدد اللہ کی طرف سے دی۔ آپ کی کتابیں دیکھی جائے، 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ ہمیں کتابوں کے نام نہیں آتے ہوں گے، 1000 کتابوں کے نام کو ایک نشست میں بیٹھ کے سنا دیں۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی آ جائے آج کے دور میں، ایک ہی نشست میں اعلیٰ حضرت کی لکھی 1000 کتابیں جو لکھی ہیں ان کے نام ہی بتا دے۔ ارے یہ نام نہیں ہے، یہ کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی زندگی کے دن اور آپ کی کتابوں کے صفحات کا اندازہ کیا جائے تو صفحات زیادہ، زندگی کے دن کم ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے نا، اس کو بھی لکھوا رہے ہیں، اس کو بھی لکھوا رہے ہیں، اس کو بھی لکھوا رہے ہیں، اس کو لکھوا رہے ہیں، اس کو مسئلہ اور اس کو اور اس کو اور اس کو، ایک ہی وقت کے اندر لکھنے والے اعلیٰ حضرت سب کو لکھوا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا نوازا۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی سیرت سے، اعلیٰ حضرت کے کردار سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی زندگی تو گزاری، لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم اس بلال مسجد کے اندر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے دل میں پیار کیوں ہے؟ انہوں نے رسول اللہ سے پیار کیا، انہوں نے صحابہ سے پیار کیا، انہوں نے اہل بیت سے پیار کیا، انہوں نے اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے پیار کیا، اس لیے ہمیں بھی ان سے پیار ہے۔ اور امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام کو اٹھا کے دیکھیں نا، ہدایت بخشش کو، تو مزہ آ جاتا ہے۔ جس کلام کو دیکھ لیں، آقا کی صورت کو بیان کیا، آقا کی سیرت کو بیان کیا، آقا کے معجزات کو بیان کیا، آپ کے کمالات کو بیان کیا، آپ کے علم غیب کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کو اٹھا کے دیکھیں تو سال کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آقا کے ایک ہی کو اس کا ذکر جو ہے اس کے اندر کر دیا۔ قصیدہ نور اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے آقا کا کیسے ذکر خیر کیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے، آپ کا جو کلام ہے، یہ کلام الامام ہے، امام ہے۔ کس کا؟ کلام کا، سارے کلاموں کا امام ہے۔ آپ بھی امام ہے اور آپ کا کلام بھی امام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدایت بخشش پڑھے،
دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ کرے ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں داتا صاحب خود ہوں گے، اعلیٰ حضرت جہاں خود موجود ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، فیض رضا. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت ہے، سنیت کا کام کرنے والے، سنت کے مطابق اپنا ایک ایک لمحہ گزارنے والے. ایسے نہیں ہم پڑھتے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بار کھانا رکھا تو اس میں چٹنی بھی تھی اور میٹھا بھی تھا، فرنی بھی. کہا چٹنی اور فرنی کا کیا جوڑ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھانے سے پہلے نمکین کھانا، کھانے کے بعد بھی نمکین کھانا، یہ سنت ہے. سبحان اللہ. کھانے کے اول آتا نمکین ہے، سینٹر پہ میٹھا ہے. چٹنی اس لیے کھاتے شروع میں اور اینڈ میں سنت پر عمل ہو جائے. چٹنی کھاتے نا، ککڑی کھانا یہ سنت ہے. ککڑی کھائی رکھی ہوئی تھی تو آپ نے ایک اٹھائی تو کھائی تو کڑوی تھی، آپ نے دوسری اٹھائی کھا لی، تیسری کھا لی، ساری کھا گئے. لوگ حیران کہ اعلیٰ حضرت کی خوراک تو بہت تھوڑی ہے، آپ تو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. لیکن کمال ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے ساری ککڑیاں، ساری شاخیں اٹھائی، ساری کھا لی، ایک بھی نہیں چھوڑی. تو سنیے عشق رسول کیسا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک ککڑی کی شاخ اٹھائی کھائی تو وہ کڑوی تھی. تو میں نے کہا یہ کھانا سنت ہے، کسی اور نے اٹھائی وہ کھائے گا اور اگر کڑوی لگی تو تھو تھو نہ کر دیں. سرکار کی سنت کو کوئی تھو کرے مجھے گوارا نہیں. یہ سنت سے پیار کیسا ہے. سنت نبوی، آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. تو آئیے پیارے اسلام میں بات کو مس گائیڈ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والے سے. بابوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں جانا، ہمیں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو صحابہ سے پیار کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے، اولیاء سے پیار کرنے والے. اور دعوت اسلامی ہے محبت بڑے تحریک ہے. یہ پیار بھرو، پیار کو عام کرنے والی تحریک ہے. یہ مسجدیں بھرو بھی تحریک ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا عشق بھی دیتی ہے اور نمازوں سے بھی پیار دیتی ہے، اولیاء کی محبت بھی دیتی ہے، سنتوں سے پیار بھی دیتی ہے. تو دعوت اسلامی کا ہر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جو خزانہ مدینہ میں ہوتا ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ ضرور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کیا کریں. نیت کریں کہ انشاءاللہ تذکرہ امام احمد رضا جیسے آج اپنی مسجد میں کیا، انشاءاللہ گھر 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 گھر، دکان دکان، محلے محلے، فیکٹری فیکٹری، ہر جگہ تذکرہ امام احمد رضا کریں گے. حق اور باطل کی پہچان کروانی ہو نا، سمجھنا ہو بندہ سنی ہے کہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنے سے سمجھ لو بگڑ جائے تو سمجھ لو یہ بگانا ہے. بات مذہب کی اور اپنی پہچان کا طریقہ ہی اعلیٰ حضرت کا ذکر کر لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیں ایسوں کی صحبت میں جانا ہے کہ جن کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. تو آئیے آپ کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ. خوشخبری سنا کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ مولانا محمد الیاس عطار قادری وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے ہیں. جن کے چہرے کو دیکھنے والے جب پیر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں،
نبینے آتے ہیں کہتے ہیں کاش میں بھی الیاس قادری کا دیدار کرتا. میں اجتماع میں آیا ہوں, سارے لوگ اللہ کے ولی الیاس قادری کا دیدار کر رہے ہیں, کاش میں بھی اللہ کے ولی کا دیدار کرتا. جب اعلان ہوا کہ مولانا الیاس قادری منچ پہ تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے, جب حضرت صاحب بیان کے لیے آتے ہیں, اس وقت حضرت صاحب کہتے تھے, حضرت صاحب جب بیان کے لیے آتے ہیں, یہ نبینا شخص کہتا ہے میں آیا اسی امید سے ہوں کہ میں بھی اللہ کے ولی کا دیدار کرتا, میری بھی آنکھیں ہوتی. اس نے رب کی بارگاہ میں وہیں اجتماع میں بیٹھے دعا کی, مولا اس الیاس قادری کا صدقہ مجھے آنکھیں عطا. کہتا ہے بجلی میری آنکھوں میں کودی, میں نے دیکھا, منچ نظر آیا, اسٹیج نظر آیا, اور سامنے اللہ کے ولی مولانا الیاس قادری کا دیدار ہو گیا. کوئی آیا لے کے چلا گیا, یہ آئے کیسی کیسی برکتیں لے کر گئے. نبینے آئے تو آنکھیں مل گئی. واقعہ کے اندر اجتماع ہوا, ایک نبینا شخص آیا, بدیشی نبینا تھا, بدیشی نبینا, آنکھیں نہیں تھی. امیر علیہ سنت کی گاڑی کے پاس آئے, دعا کی کہ حضرت صاحب دعا فرما دیں, آنکھیں پدیشی نہیں ہیں, بچپن سے نبینے, پدیشی نبینے ہیں. امیر علیہ سنت نے گاڑی میں بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, پھونک ماری, اس بندے کی آنکھیں روشن ہو گئیں. واقعہ کے اندر, اجتماع کے اندر یہ اللہ والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے, اور نبینے بھی آ جاتے ہیں تو آنکھیں لے کے جاتے ہیں. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے, پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوے, پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے, ساڈے پیر دی ہر دم خیر. اعلیٰ حضرت کی مشن تو دعوت اسلامی لے کے چل رہی ہے. ایک بہت بڑے عالم دین, یہ بیان میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, بہت بڑے عالم دین. وہ فضان مدینہ کراچی آئے, کراچی آئے, جب سیڑھیاں چڑھی نا فضان مدینہ کی, اور اندر دیکھا لوگوں کا وہ ٹھاٹے مارتا سمندر, عاشقان رسول علم دین سیکھ رہے ہیں, ہلکے سجے ہوئے ہیں. ایک پہاڑ دیکھی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر الیاس قادری نے پوری کر دی. عالم بنانے میں, مفتی بنانے میں, مساجد بنانے میں, ادارے بنانے میں, حافظ بنانے میں, عالم دین بنانے میں, نہ بچوں کو چھوڑا, نہ نوجوانوں کو چھوڑا, نہ صرف ہماری تربیت کی بلکہ ہمارے بوڑھوں کے لیے مدنی چینل بزرگوں کا آ گیا, بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل آ گیا. ہاں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. امیر علیہ سنت نے جہاں بچوں کی تربیت کی ہے, نوجوانوں کی تربیت کی, وہ دیر عمر کی تربیت کی, باپوں کی, بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا. اب مدنی چینل, بزرگوں کا مدنی چینل بھی آ گیا. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی, یہ مولانا الیاس قادری صاحب. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی نیک ہو جائیں, ہمیں بھی نیکیوں پر استقامت مل جائے, ہم بھی اولیاء اللہ کی محبت دل میں سینے میں بسا کر جائیں, وہ ایمان والے لوگ جن کا اللہ پاک نے ایمان پختہ کر دیا, ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نقش کر دیا, اور ان کی مدد پھر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو آئیے ہم بھی ان بزرگان دین کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی کو بسر کریں, اور بڑی پیاری سنت پیارے آقا علیہ السلام کی داڑھی شریف رکھنا بھی. سرکار کا عاشق کیا گاڑی مونڈاتا ہے؟ کیوں چہرے سے عشق کا اظہار نہیں ہوتا؟ قبر میں جائیں گے, سرکار آئیں گے, قدموں میں گریں گے تو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کہتے ہیں نا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, ارے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, میں تو انہی کی سنتوں پر عمل کرتا تھا, انہی کے فرامین پر عمل کرتا تھا, انہی کے طریقے بتائے ہوئے عمل کرنے کی میں کوشش کرتا تھا. میں تو آقا کا نام سن کے محبت سے انگوٹھے چھو کے آنکھوں پہ لگاتا تھا, میں تو درود پاک پڑھتا تھا, نبی کی تعظیم میں سینے پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا, میں تو ان کا میلاد منانے والا تھا. تو پھر جب آقا کے قدموں میں آئیں گے تو اگر آقا نے چہرہ دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا کہ یہ تو دشمنوں والا چہرہ, میرے غلاموں والا چہرہ نہیں ہے, تو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ تو آئیے محفل میلاد میں آئے, اسے اعلیٰ حضرت میں آئے ہیں, تو یہ تحفہ ایسا تحفہ یہ قبر میں بھی ساتھ ہی جائے گا. بار سے نیت کر لے, جتنی بار منڈائی گناہ ہوا ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, بڑا ہے, گناہ کبیرہ ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے داڑھی منڈانا. یہ واجب ہے داڑھی رکھنا, اگر جان بوجھ کے یہ منڈائے گا شرم یہ گناہ گار ہوگا. کتنی بار منڈائی اس طرح سے, کینچی سے ایک مٹھی سے چوٹی بھی کرائی, خشخشی بھی کرائی تو گناہ ہے.
جتنی مار منڈائی ہے گناہ کیا ہے، پیسے دے کے گندی نالی میں اتنی پیاری سنت کو بہایا ہے، تو آج توبہ کر لیجئے، دل سے توبہ کر لیجئے. ہم آقا کے غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے. یار کیا پتہ زندگی کا، رات سونے صبح اٹھنا نہیں اٹھنا، لیکن یہ پیاری سنت داڑھی شریف چلا قبر میں بھی ساتھ جائے گی. تو جو آقا کا غلام ہے وہ تو آج پکی نیت کر لے، شادی ہو جائے گی. حقیقت ہے مان لو، یہ جتنے بیٹھے ہیں شادی شدہ گاڑیوں والے پوچھ